آج میں 8 ایسے لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جن کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، یعنی وہ 8 لوگ جو روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں تو ان کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اور ان 8 لوگوں کے علاوہ باقی سارے مسلمان مرد اور عورتوں کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی چاہتا ہے ہمارا بندہ بھوکا پیاسا رہے، لیکن وہ اپنی رضا کے لیے ہمیں بھوکا رکھتا ہے، وہ ہمارے تقوی کی وجہ سے ہمیں بھوکا رکھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف نہ کھانے یا نہ پینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے سوچ لیا کہ بس صبح 4 بجے سحری میں کھانا کھانا ہے، افطار میں افطار کرنا ہے، بس روزہ ہو گیا، نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ آنکھ کا، کان کا، منہ کا، ناک کا، زبان کا ہوتا ہے، کہ آنکھ سے غلط چیز نہ دیکھی جائے، زبان سے غلط بات نہ بولی جائے، ہاتھوں سے غلط چیز کو نہ چھوا جائے، اور کانوں سے کسی کی غیبت، کسی کی غلط بات کو نہ سنا جائے۔ ان تمام چیزوں کا نام روزہ ہے۔ جبھی تو انسان کے اندر تقوی پیدا ہوگا، جبھی تو انسان متقی اور پرہیزگار بنے گا، جبھی تو بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو بہرحال وہ کون لوگ ہیں جو روزہ نہ رکھیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس، تو میں اسی کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے ان 8 لوگوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، بیماری کی وجہ سے اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بیمار ہے، اور یہ ہے کہ اس کو دوا ٹائم ٹو ٹائم چاہیے، اگر ٹائم پہ دوا نہ ملی تو اس کا جو مرض ہے وہ بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں ایسے مریض کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کے اوپر روزے کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا نمبر پہ وہ عورت جو حمل سے ہو اور روزے کی حالت میں یہ ہو کہ جو اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، تو حاملہ عورت اگر ہے اور اس کے بچے کو بھوک کی وجہ سے ماں بھوکی رہے گی، تو جو پیٹ میں بچہ ہے اس کو اندیشہ اس بات کا ہے کہ اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس حاملہ عورت کے اوپر بھی روزے کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر سے بھی۔ اس کے علاوہ مسافر شرعی، یعنی شرعی مسافر، وہ کون؟ کم از کم 48 میل کے سفر پر ہو، یعنی 15 دن سے کم کا اگر ارادہ ہے اور 48 میل کی دوری پر بندہ ہے، تو جہاں پر اس کے اوپر نماز قصر شروع ہوگی نا، تو اس کے اوپر بھی اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بحالت روزہ سفر شروع کیا تو اس روزے کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے واپس وطن آ گیا تو باقی دن کھانے پینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یعنی ہم نکلے تھے اور راستے میں سفر ہم کر رہے تھے اور سحری کا ٹائم ہو گیا اور ہم نے روزہ نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ہم روزہ رکھ کے چلے ہیں گھر سے، اور پہلے روزہ رکھ چکے، پھر ہم نے سفر شروع کیا، تو اب روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ روزے کو کمپلیٹ کریں۔ اور اگر کہیں سے ہم سفر سے واپس آئے، ہم نے روزہ نہیں رکھا تھا سفر کی وجہ سے، گھر پہ آ گئے، تو اس کنڈیشن میں ہمیں پھر پورا دن کھانے پینے سے بچنا ہوگا، ہمیں کھانے پینے سے اعتراض رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزے کو مجبوری میں توڑوا دیا کہ روزہ توڑ دو ورنہ یہ قتل کر دیں گے یا یہ کر دیں گے، کوئی دھمکی دے کر کسی کو روزہ توڑوا دے تو اس سے وہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اجازت ہے روزہ توڑ دینے کی۔ اس کے علاوہ کسی بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار ماہر طبیب یا ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر اس کو جان کا خطرہ ہے اگر اس نے روزہ نہ توڑا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزے کو قضا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ایام حیض میں، یعنی جب عورتیں ناپاکی سے ہوں گی، ناپاکی کی حالت میں عورت پیریڈ سے ہوگی، تو اس کنڈیشن میں اس کے اوپر روزہ اس کو چھوڑنا ہے، اس کنڈیشن میں پیریڈ کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے جو 8 لوگ میں نے بتایا کہ جن کے اوپر روزے کی فرضیت نہیں ہے، تو جب بھی ان کی یہ مجبوری دور ہو جائے نا، جو بھی رمضان کے روزے چھوٹے ہیں،
رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا وہ رمضان گزرنے کے بعد فوراً کرے. یعنی عورت کے جو پیریڈ میں روزے قضا ہو گئے چھوٹ گئے وہ عید کے بعد فوراً روزوں کی قضا رکھے. اس کے علاوہ کوئی بیمار تھا روزے نہیں رکھ سکا تو جب رمضان کا مہینہ گزر جائے جتنے بھی اس کے روزے چھوٹے ان کی قضا کرے. اب بہتر ہے کہ جتنی جلدی اس کو مہلت مل جائے وہ روزے رکھنے پر قدرت حاصل ہو جائے تو فوراً روزہ رکھ لے عید کے بعد. اور اگر اس کا جو ٹائم ہے وہ لوٹ رمضان آنے سے پہلے تک کمپلیٹ کر لے. لیکن افضل یہی ہے کہ عید کے بعد جیسے ہی فوراً اس کو افاقہ ہو بیماری سے یا مجبوری میں روزہ جو چھوٹا ہے جو مجبوریاں میں نے بتائیں جیسے ہی وہ مجبوریوں سے باہر نکلے فوراً ہی کوشش کرے کہ بعد رمضان جلد سے جلد ان روزوں کو رکھ لے. سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا. یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا. وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. بھائیوں اور بہنوں کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے. ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں. آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے. بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے. مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100 200 500 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا.